किताब लाया वो किताब दुनिया की तमाम किताबों में अफजल, रसूलुल्लाह की उम्मत दुनिया की तमाम उम्मतों में अफजल। ए मिल्लत इस्लामिया, तुम दुनियादार का जश्न मनाओ, हम मदीने के ताजदार का जश्न मनाओ। देना चाहता हूँ, चूंकि मैं भी देहाती इंसान हूँ, आप भी देहात के रहने वाले हैं। आप देखते होंगे, आप अपने जिला में रोजाना कोई न कोई प्रोग्राम होता है, कोई न कोई महफिल होती है, होती ना भाई, रोजाना महफिलें हो रही है। और अब तो इलेक्शन का दौर आ रहा है, बराबर कहीं न कहीं कोई प्रोग्राम होगा। आप जब आ रहे होंगे तो दुनिया वाले कहते होंगे कहाँ जा रहे हो, तो आप जवाब दे देना जश्न ईद मिलादुन नबी में जा रहा हो। हाँ, अहले सुन्नत मदरसा मोहम्मदिया नया नगर मधेपुरा में जा रहा हो, वहाँ पे कोई और जश्न नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत की जश्न है। अब ये जश्न हमें और आपको क्या पैगाम देता है कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी है, हमारा लेबल बताता है। जश्न ईद मिलादुन नबी हमारा साइन बोर्ड बताता है। जश्न ईद मिलादुन नबी पता क्या चला, इस महफिल को निस्बत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। तुम दुनियादार का जश्न मनाओ, हम मदीने के ताजदार का जश्न मनाओ। सुना है या रसूल अल्लाह, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम या रसूल अल्लाह। ये तमामी हजरात को जो मदू किया गया है, हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद क़यामुद्दीन रज़वी साहब, ये हमारे दाएं साइड है, हमारे बाएं साइड हजरत हाफिज व क़ारी लाल मोहम्मद साहब रज़वी है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, मुशक्कतें की है, फिर आपको अपने अपने घरों से बुलाया, तो किसके नाम पे बुलाया? रसूलुल्लाह के नाम पे बुलाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बुलाया है। हाँ, हम जश्न ईद मिलादुन नबी करके ये साबित करना चाहते हैं, जिस नबी का खाते हैं उन्हीं का गुण, उसी का गुण गाते हैं। अब 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होती रहेगी। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम या रसूल अल्लाह। तवज्जो, क्या पूछते हो मुझे से रुतबा मेरे नबी का? बोले सुभान अल्लाह, सबके बोले अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछते हो मुझे से रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। क्या पूछते हो मुझसे रुतबा मेरे नबी का, जब खुद खुदा है पढ़ता खुतबा मेरे नबी का, खुतबा मेरे नबी का। और एक प्यारा शेर दे रहा हूँ, मुलाजा फरमाए, आप लोग बोले या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा ऊंचा बोलो, लब चूम के बोलो, नारे तकबीर। गिरामी, अब ये शेर मुलाजा फरमाए। सोचो तो कैसा होगा चेहरा
نبی کا. آج ہم اور آپ نبی کو بن دیکھے فدا ہے، اور صحابہ نے جب دیکھا رسول اللہ کو تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا. سوچو تو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا، سوچو تو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا، جب چاند سے ہے روشن طلوع میرے نبی، جب چاند سے ہے روشن طلوع میرے نبی کا. اب آ جائیے اسی آیت کریمہ کی طرف جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ترجمہ سنیے، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور اور روشن کتاب. مہمان گرامی، اب یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور ہے. جتنے بھی ترجمہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے یہی ترجمہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. یہ تو قرآن کا فرمان ہوا. اب میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ میرا نور ہے. اب توجہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ نور محمد ہے. اب آیت مبارکہ کی طرف میں لے کر کے چلوں کہ آیت مبارکہ یہ تعلیم دے رہی، یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ نور آیا کہاں سے. جواب اسی آیت میں ہے. آپ کہیں گے عرب کی دھرتی سے آیا تو میں کہوں گا کہ عرب نہیں تھا لیکن نور محمدی تھا. آپ کہیں گے مکہ سے آیا تو میں کہوں گا مکہ نہیں تھا لیکن نور محمدی تھا. تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ آپ کہیں گے کسی جگہ سے آیا، میں کہوں گا جگہ نہیں تھی لیکن نور محمدی تھی. اب آئیے تفصیل میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. اس کا جواب اسی آیت مبارکہ میں ہے. قد جاءکم من اللہ، یہ آنے والا نور جو ہے اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے آ رہا ہے. اس آیت مبارکہ نے یہ جواب دے دیا، قد جاءکم من اللہ، آنے والا جو نور ہے وہ اللہ کی جانب سے آ رہا ہے. اور روشن کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. وہی بارے گرامی پتا کیا چلا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بن کر کے آئے. وَرَحْمَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ میں دیکھے، جہاں جہاں دیکھے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بہترین القاب سے پکارا. کہیں پہ یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا، کہیں پہ یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا، کہیں پہ یا مدثر کہہ کر کے پکارا. پتا کیا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے القابات ہیں، اس القاب سے ہم پکارے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. میرے گرامی، اب اور میں آسان کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تو عرب کا کیا حال؟ ایک منٹ بچوں بیٹھ جاؤ. میرے نبی تشریف نہیں لائے، وہ عرب کی دھرتی جہاں پہ دنیا کی تمام برائیاں پائی جاتی تھی. کون سی برائیاں تھی؟ اے نیا نگر مدھے پورا کے مسلمانوں سنو، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، زنا کا بازار گرم تھا، جوا تاش کھیلنا عام ہو چکا تھا. اتنے ہی نہیں بلکہ اگر کسی کو طلاق پڑ جاتی
تو اسے گاؤں گھر میں رہنے کا حکم نہیں تھا بلکہ وہ باہر چلی جائے. ہاں اگر کوئی بیوہ ہو جاتی تو جان رہے ہیں اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. ہاں اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیتے. ہم سب جان رہے ہیں اے ملت کے نوجوانوں زندہ دفن کرتے ہیں کہ مردہ؟ بولیے. دفن جو کرتے ہیں کئی طرح سے کرتے ہیں مردہ نا. لیکن وہ عرب کے اتنے بڑے دہشت گرد تھے, وہ عرب کے اتنے ظالم و جابر تھے کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیتے. قربان جاؤ محمد رسول اللہ پہ, قربان جاؤ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ. ہاں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مراد غریبوں کی بر لانے والے, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب بولے ہمارا نبی. دیکھ لیا کہ میرے نبی دنیا میں نہیں تشریف لائے, اتنی برائیاں اتنے ظلم ہو رہے تھے. ہاں وہ خانہ کعبہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے